یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے عوض ہلاک نہ کر ڈالا۔ میرے مولا، ہمارا آج کا دن کل کے دن سے بہتر کر دینا، آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج 25 سپٹمبر 2025 ہے۔ آج ہم وقت کے سمندر میں ذرا گہرائی میں اتر رہے ہیں، خاص طور پر 25 سپٹمبر کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے۔ جی، ہمارے پاس کچھ مواد ہے، جیسے ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی مضامین ہے جو اس دن کے اہم واقعات، پیدائشیں، وفاتیں بتاتے ہیں۔ اچھا۔ تو آج کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم فہرست بنا لیں، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ دیکھیں کہ ان میں کیا ربط ہے، اہم باتیں کیا ہیں، اور یہ تاریخ ہمیں سکھاتی کیا ہے۔ بالکل۔ اکثر ہم تاریخ کو سالوں، صدیوں میں دیکھتے ہیں، لیکن ایک دن جیسے یہی 25 سپٹمبر یہ بھی تو اپنے اندر کتنی کہانیاں لیے ہوئے ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ جنگیں ہیں، قانون ہے، فن ہے، ادب ہے، سائنس ہے، اور زندگی کا آنا جانا بھی۔ تو یہ دن تاریخ کے کئی رنگ دکھاتا ہے۔ آئیے ذرا قریب سے دیکھتے ہیں ان کو۔ چلے سب سے پہلے واقعات کو دیکھتے ہیں جنہوں نے شاید تاریخ کا رخ موڑا۔ 1396 کا سال، 25 سپٹمبر۔ جنگ نکوپولس۔ جی، جنگ نکوپولس، اردو انگریزی دونوں ویکیپیڈیا پر ذکر ہے۔ سلطنت عثمانیہ اور یورپی مسیحی طاقتیں، بڑا ٹکراؤ تھا یہ۔ بہت بڑا۔ اسے اکثر آخری بڑی صلیبی جنگ بھی کہتے ہیں۔ اچھا۔ جی، اور اس میں عثمانی فتح نے نہ صرف بلقان میں ان کی پوزیشن مضبوط کی، بلکہ یورپ کو ایک طرح سے پیغام دیا کہ بھئی ایک نئی طاقت آ گئی ہے۔ تو یہ صدیوں تک چلنے والے عثمانی یورپی تعلقات میں ایک نیا موڑ تھا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ 25 ستمبر صدیوں پہلے بھی اہم تھا۔ اور پھر دیکھیں، صدیاں گزریں اور اسی تاریخ کو 1911 میں اٹلی نے ترکی کے خلاف، مطلب اس وقت کی زوال پذیر عثمانی سلطنت کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ جی ہاں، یہ لیبیا پر اطالوی قبضے کی طرف پہلا قدم تھا نا؟ بالکل۔ یہ 20ویں صدی کے شروع میں وہ یورپی سامراجی عزائم اور سلطنت عثمانیہ کی کمزوری دونوں کی واضح مثال ہیں۔ صحیح۔ پہلی جنگ عظیم سے کچھ سال پہلے یہ واقعہ بتا رہا تھا کہ دنیا میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ تو یہ بڑا دلچسپ ہے کہ تقریباً 600 سال کے فرق سے ایک ہی تاریخ۔ جی، 25 ستمبر ہمیں عثمانی تاریخ اور یورپ سے تعلقات کے دو بالکل مختلف پہلو دکھا رہی ہیں، ایک عروج کا وقت، دوسرا زوال کا۔ واقعی۔ اچھا، اب ذرا برصغیر کی طرف آتے ہیں۔ 1947 تقسیم کا سال۔ 25 ستمبر کو پنڈت پریم ناتھ بزاز نے شیخ عبداللہ سے کہا کہ وہ کشمیر کے پاکستان سے الحاق میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہ تو کشمیر مسئلے کی بالکل ابتدائی پیچیدگیوں کی طرف اشارہ ہے۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ مسئلہ تقسیم کے وقت سے ہی کتنا حساس اور کئی پرتیں رکھتا تھا۔ اور پھر پاکستان کے اندرونی حالات میں دیکھیں تو 1964 اسی تاریخ کو سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی پر پابندی کو کالا دم قرار دیا۔ جی، یہ بھی ایک اہم واقعہ ہے۔ یہ پاکستان کی ابتدائی دہائیوں میں سیاسی نظریات، ریاست اور عدلیہ کے درمیان جو ایک کشمکش تھی، اس کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ فیصلے بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ اور قانونی اور سیاسی میدان میں ایک اور بہت بڑا قدم وہ 1981 میں اٹھایا گیا، امریکہ میں سینڈرا ڈے او کونر، پہلی خاتون جج سپریم کورٹ کی۔ جی، یہ تو صرف امریکہ نہیں، میرے خیال میں پوری دنیا میں خواتین کے حقوق کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا۔ بلا شبہ، یہ صرف ایک تقرری نہیں تھی، یہ ایک طرح سے وہ شیشے کی چھت توڑنے والی بات تھی۔ بالکل۔ اس نے آنے والی نسلوں کی خواتین کے لیے قانون اور دوسرے شعبوں میں بھی اعلیٰ ترین سطح تک پہنچنے کے راستے کھولے۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ 25 ستمبر سماجی تبدیلی کا دن بھی رہا ہے۔ اور بین الاقوامی سیاست میں 1990 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے عراق پر فضائی پابندیاں لگائیں۔ جی، کویت پر حملے کے بعد۔ جی، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صرف کیوبا نے مخالفت کی تھی۔ جی، یہ پہلی خلیجی جنگ سے پہلے کا ماحول بن رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں عالمی اداروں کے کردار، قوانین کے نفاذ اور ممالک کے درمیان اختلافات پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح۔ کہ یہ سلامتی کونسل جیسے ادارے کیسے کام کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن تاریخ صرف جنگوں اور قوانین سے تو نہیں بنتی۔ 2003 میں جاپان کے جزیرے ہوکائیڈو میں 8.0 شدت کا زلزلہ۔ یہ ہمیں فطرت کی طاقت یاد دلاتا ہے۔ اور انسانی بے بسی بھی۔ یقیناً قدرتی آفات تاریخ کا حصہ ہیں،
یہ یاد دلاتی ہیں کہ انسانی منصوبے، خواہشات سب ایک لمحے میں بدل سکتے ہیں۔ شاید یہاں وہ جو مختصر تحریر کا ذکر کیا تھا، شکر اور دعا والی، جی، وہ یہاں زیادہ معنی خیز ہو جاتی ہے۔ ایسے لمحات میں انسانی تعلق، مدد، مشکل میں ثابت قدمی، ان چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ زندگی کی نزاکت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ بالکل، اور ہر لمحے کی قدر کرنے کا سبق۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، انگریزی ویکیپیڈیا ہمیں تاریخ میں اور بھی پیچھے لے جاتا ہے۔ 1066 میں انگلینڈ، جنگ اسٹیمفورڈ برج۔ ہاں، یہ تو بہت اہم سال ہے۔ یہ وہی سال ہے جب جنگ ہیسٹنگز ہوئی تھی۔ جی، جس نے انگلینڈ کی تاریخ بدل دی۔ ہاں، تو اسٹیمفورڈ برج میں انگریز بادشاہ ہیرلڈ گاڈویسن نے ناروے کے حملہ بادشاہ ہیرلڈ ہارڈراڈا اسے شکست دی، لیکن کچھ ہی ہفتے بعد وہ خود ہیسٹنگز میں ولیم دی کانکرر سے ہار گیا۔ اچھا، تو 25 ستمبر ایک طرح سے نارمن فتح سے پہلے کی آخری انگریز فتح کا دن ہوا۔ پھر 1237 میں انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان معاہدہ یارک، اس نے دونوں کے بیچ سرحد طے کی۔ یہ بھی اہم سفارتی پیش رفت تھی۔ اور 1513 میں ہسپانی مہم جو واسکو نونیز دے بلبوا، اس کا بحر الکاہل تک پہنچنا، مطلب یورپیوں کے لیے اس کی دریافت۔ جی، یہ تو دنیا کے نقشے کو بدلنے والے واقعات میں سے ہے۔ بالکل۔ یہ ایج آف ڈسکوری کا ایک بڑا لمحہ تھا، جس کے اچھے برے دونوں طرح کے بہت دور رس اثرات ہوئے۔ اور پھر 1789 میں امریکی کانگریس نے 12 آئینی ترامیم منظور کیں، جن میں سے 10 مشہور بل آف رائٹس بنے۔ جی، امریکی جمہوریت اور شہری آزادیوں کی بنیاد۔ تو آپ دیکھیں، 25 ستمبر قانون سازی سے، سرحدوں کے تعین سے، دنیا کی دریافت جیسے بنیادی موضوعات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ واقعات کا یہ تنوع تو حیران کن ہے۔ اچھا، اب ان شخصیات کی طرف آتے ہیں جو 25 ستمبر کو پیدا ہوئیں۔ نام تو بہت ہیں، لیکن کچھ خاص نام۔ 1866 میں امریکی ماہر حیاتیات تھامس ہنٹ مورگن۔ جی، نوبل انعام یافتہ۔ ان کا کام کتنا اہم تھا؟ مورگن کو جدید جینیات کے بانیوں میں گنتے ہیں۔ انہوں نے وہ پھل مکھی ڈروسوفیلا، اس پر تجربات سے ثابت کیا کہ جینز کروموسومز پر ہوتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے کام نے وراثت کو سمجھنے میں انقلاب برپا کر دیا۔ یہ سائنس میں ایک بہت بنیادی پیش رفت تھی جو آج تک بائیولوجی اور میڈیسن کی بنیاد ہے۔ پھر ادب کی دنیا سے ایک بڑا نام، 1897 میں ولیم فالکنر کی پیدائش۔ نوبل انعام یافتہ امریکی ناول نگار۔ فالکنر 20ویں صدی کی عظیم ترین ناول نگاروں میں سے ایک۔ ان کا وہ اسٹریم آف کانشسنس کا استعمال، ہاں، بہت منفرد سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، اور پیچیدہ کردار، امریکی جنوب کی زندگی کی عکاسی، ان کے ناول جیسے دی ساؤنڈ ان دی فیوری یا ایز آئی لے ڈائنگ آج بھی پڑھے جاتے ہیں اور چیلنجنگ بھی ہیں۔ اور برصغیر سے 1903 میں سید ابو اعلیٰ مودودی کی پیدائش، مفسر قرآن، مفکر، جماعت اسلامی کے بانی۔ ان کا اثر تو بہت گہرا رہا ہے۔ بلا شبہ، مولانا مودودی 20ویں صدی کے سب سے زیادہ بااثر مسلم مفکروں میں سے ایک مانے جاتے ہیں۔ ان کی تحریروں نے اسلام کی سیاسی، سماجی تعبیر پر گہرے اثرات ڈالے، صرف پاکستان نہیں، دنیا بھر میں۔ ان کے نظریات پر آج بھی بحث ہوتی ہے۔ تو ان کی پیدائش کا دن لامحالہ اس خطے کی نظریاتی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ اب کچھ فن اور کھیل کی دنیا سے نام۔ 1939 میں بھارتی اداکار فیروز خان۔ جی۔ 1969 میں ویلش اداکارہ کیتھرین زیٹا جونز۔ اور 1946 میں بھارتی کرکٹ کے لیجنڈ بشن سنگھ بیدی۔ جی، یہ نام بھی اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، اور انگریزی ویکیپیڈیا اس فہرست میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ ذرا دیکھیے کتنا تنوع ہے۔ 1683 میں فرانسیسی باروک موسیقار ژان فلپ رامو۔ اچھا۔ 1711 میں چین کے طویل عمر اور با اثر شہنشاہ چیو این لانگ۔ 1896 میں اٹلی کے سوشلسٹ صدر سینڈرو پرتینی۔ 1906 میں 20ویں صدی کے عظیم روسی موسیقار دمتری شوستاکووچ، جن کی موسیقی میں اسٹالن کے دور کا دباؤ بھی جھلکتا ہے۔ شوستاکووچ واقعی بڑا نام ہے۔ اور کون ہے؟ 1932 میں کینیڈا کے وہ غیر معمولی پیانو نواز گلین گولڈ۔ اچھا، جو باغ کی تشریحات کے لیے مشہور تھے؟ جی بالکل، بہت متنازع بھی رہے۔ پھر 1944 میں ہالی ووڈ اداکار مائیکل ڈگلس۔
1951 में स्टार वॉर्स के हीरो मार्क हैमिल। लूक स्काई वॉकर। जी। 1929 में अमरीकी टीवी सहाफत की बड़ी शख्सियत बारबारा वॉल्टर्स। 1965 में बास्केटबॉल के अजीम खिलाड़ी स्कॉटी पिपिन, जो माइकल जॉर्डन के साथ खेलते थे। वही। और 1968 में सुपरस्टार अदाकार और रैपर विल स्मिथ। में कमाल के लोग पैदा हुए हैं। ये महज इत्तेफाक है या ये एक दिलचस्प सवाल है? हाँ, शायद ये हमें याद दिलाता है कि टैलेंट किसी एक दिन तक महदूद नहीं, हर दिन नई सलाहियतें सामने आ सकती हैं। सही। ये फहरिस्त उनकी कामयाबियों का जश्न भी है और इंसानी सलाहियतों के तनव्वुर पर गौर करने की दावत भी। अब जरा तारीख के दूसरे रुख को देखते हैं, वो शख्सियात जो 25 सितंबर को हमसे जुदा हुईं। उर्दू विकिपीडिया के मुताबिक 744 ईस्वी में उमवी खलीफा यजीद सालिस का इंतकाल हुआ। जी, ये तो बहुत पुरानी बात है, उमवी खिलाफत के आखिरी गैर मुस्तहकम दौर की। जदीद दौर में आए तो 1986 में नोबेल इनाम याफ्ता रूसी कीमियादान निकोले सिमिनोव का इंतकाल हुआ। उनका काम कीमियाई चेन रिएक्शंस को समझने में बहुत बुनियादी है। और साल 2003 इस दिन दो बहुत बड़ी इल्मी शख्सियात का इंतकाल हुआ। एक तो नोबेल इनाम याफ्ता माहिर मौशियात फ्रेंको मोडिग्लियानी। हाँ, मोडिग्लियानी ने बचत के रवैये और कॉरपोरेट फाइनेंस पर हमारे नजरियात को बहुत मुतासिर किया। उनका वो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस अच्छा। और मोडिग्लियानी मिलर थ्योरम, ये आज भी इकोनॉमिक्स में पढ़ाई जाते हैं। और उसी दिन 25 सितंबर 2003 को फलस्तीनी अमरीकी मुफक्किर और अदबी नक्काद एडवर्ड सईद का भी इंतकाल हुआ। एडवर्ड सईद जी, इनकी किताब ओरिएंटलिज्म को बहुत मशहूर है। यकीनन एडवर्ड सईद 20वीं सदी के अहम तरीन दानिश्वरों में से थे। ओरिएंटलिज्म ने मगरबी इल्मी दुनिया में मशरिक को देखने के अंदाज पर सवाल उठाया और पोस्ट कलोनियल थियरी की बुनियाद रखी। उनका काम आज भी शिनाख्त, ताकत, सकाफती नुमाइंदगी, इन मौज़ूआत पर बहस के लिए मरकजी हैसियत रखता है। इन दो अजीम जहनों का एक ही दिन जाना इल्म फ़िक्र की दुनिया के लिए वाकई बड़ा नुकसान था। पाकिस्तान के लिए भी 25 सितंबर एक इल्मी नुकसान का दिन है। 2005 में माहिर लिसानियात, नक्काद, मुहक्किक प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का इंतकाल हुआ। जी, उर्दू अदब और तहकीक में इनका काम बहुत अहम है। नोबेल अमन इनाम जीतने वाली पहली अफ्रीकी खातून। जी, उनकी ग्रीन बेल्ट मूवमेंट ने न सिर्फ लाखों दरख्त लगाए बल्कि देही खवातीन को बाइख्तियार बनाने और जमहूरियत के जिद्दोजहद में भी अहम किरदार अदा किया। वो पायदार तरक्की और अवामी फालियत की एक रोशन मिसाल थीं। ये नाम हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया को बेहतर बनाने की जिद्दोजहद भी तारीख का हिस्सा है। अच्छा, अंग्रेजी विकिपीडिया की फहरिस्त में कुछ और अहम वफियात भी हैं। 1534 में पोप क्लेमेंट 7। जी, उनके दौर में इंग्लैंड चर्च ऑफ रोम से अलग हुआ था, यूरोपीय तारीख का एक अहम मोड़। फिर 1849 में ऑस्ट्रियन मूसीकार जोहान स्ट्रॉस ओल, वॉल्ट्स मूसीकी वाले, उनके बेटे वॉल्ट्स किंग कहलाए। सही। 1970 में जर्मन नावल निगार एरिक मारिया रेमार्क, उनका नावल ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट तो लाजवाल है। बिल्कुल, जंग की तबाहकारियों की ऐसी अक्कासी आज भी उतनी ही मुतल्लका लगती है। और म्यूजिक की दुनिया से एक और नुकसान, 1980 में लेड ज़ेपलिन के ड्रमर जॉन बोनहम, बहुत बड़ा नाम रॉक म्यूजिक में। फिर 1987 में हॉलीवुड अदाकारा मैरी एस्टोर, और 1991 में क्लॉस बार्बी, नाजी जंगी मुजरिम, जिसे कस्साबे लियोन कहते थे, कैद में मरा। ये फहरिस्त तारीख के तारीख पहलू भी दिखाती है। जी। फिर निस्बतन हालिया वफियात, 2004 में अदाकार क्रिस्टोफर रीव, सुपरमैन, जो बाद में माजूरी के बावजूद एक मिसाल बने। बिल्कुल। 2012 में अमरीकी गुलकार एंडी विलियम्स, मून रिवर वाले। जी, उनकी आवाज कई नस्लों ने सुनी। और खेलों की दुनिया से 2016 में गोल्फ के लेजेंड आर्नोल्ड पामर, बहुत बड़ा नाम। और अभी हाल ही में 2023 में स्कॉटिश अदाकार डेविड मैकहलम, द मैन फ्रॉम अंकल और NCIS वाले। जी हाँ, तो ये तमाम नाम साइंसदान, अदीब, फनकार, रहनुमा, जालिम मजलूम सब 25 सितंबर से जुड़े हैं। ये फहरिस्त हमें जिंदगी के तसलसल, इंसानी कारनामों की बुलंदी और पस्ती और वक्त के साथ हर चीज के खत्म हो जाने का एहसास दिलाती है। बिल्कुल, ये तारीख का एक वसी कैनवस है जिस पर हर तरह के रंग हैं। तो आज हमने
25 ستمبر کے حوالے سے تاریخ کے مختلف اوراق پلٹے، قرون وسطی کی جنگوں سے لے کر جدید دور کی قانونی تبدیلیوں تک، سائنس اور ادب کے نوبل انعام یافتگان سے لے کر عالمی شہرت یافتہ فنکاروں اور کھلاڑیوں تک، اور عظیم مفکر سے لے کر متنازع شخصیات تک، یہ دن واقعی کئی جہتیں رکھتا ہے۔ اور یہ تو صرف چند مثالیں ہیں، وہ ویکیپیڈیا مضامین اور وہ مختصر دعا سب مل کر یہ دکھاتے ہیں کہ تاریخ صرف بڑے واقعات نہیں، بلکہ یہ ان گنت انسانی زندگیوں، فیصلوں، کامیابیوں، ناکامیوں سے بنی ہے۔ جی 25 ستمبر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر دن اپنے اندر تاریخ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے وہ عالمی سطح پر ہو یا کسی فرد کی ذاتی زندگی میں۔ بالکل۔ اس ساری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، اور وہ سوال شاید یہ ہے کہ کیا کیلنڈر پر کوئی دن واقعی عام یا معمولی ہو سکتا ہے؟ ہاں یہی، اور یا پھر ہر تاریخ، ہر دن اپنے اندر اتنی کہانیاں، اتنے سبق، اتنی خوشیاں اور اتنے غم چھپائے ہوئے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو ہر دن ایک گہری گفتگو کا موضوع بن سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا خیال ہے جو شاید ہمارے سامعین کو بھی سوچنے پر مجبور کرے کہ وہ اپنے ارد گرد گزرتے ہوئے دنوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔